فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام بصیرت سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم اور آپ مل کر پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر، اور ہم جس جلد کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جلد ہے والیوم 4، جلد 4۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا اے ابا جان، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ بتحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے سچ مجھ پر احسان کیا جب مجھے زندان سے نکالا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا، آپ کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خفی سے انجام دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا دانا حکمت والا ہے۔ تشریح کلمات، پہلا کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے البدوی، اور پرنتھسس میں لکھا ہوا ہے با، دال اور واو، پرنتھسس بند ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ مقام جہاں کوئی عمارت وغیرہ نہ ہو اور تمام چیزیں ظاہر نظر آتی ہوں اسے بدو یا بادیہ کہا جاتا ہے، اور البادی کے معنی صحرا نشینی کے ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے نزغ، نون زے غین، یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہے ان نزغ، یہ معنی کسی کام کو بگاڑنے کے لیے اس میں دخل انداز ہونے کے ہیں۔ تیسرا کلمہ ہے لطیفن، پرنتھسس میں لکھا ہے لام توئے فے، پرنتھسس بند ہو جاتا ہے۔ لطائف سے وہ باتیں مراد لی جاتی ہیں جن کا ادراک انسانی حواس نہ کر سکتے ہوں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا۔ اگر تخت سے مراد تخت حکومت لیا جائے تو اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے تخت نشین بادشاہ بن گئے تھے، لیکن ممکن ہے کہ تخت شاہی نہ ہو، اس سے کم تر کوئی تخت ہو، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام عقلاً الف قاف لام، اس کے اوپر پھر 2 زبر ہیں اور الف لکھا ہوا ہے، عقلاً مصر میں بادشاہ کے بعد سب سے اہم منصب پر فائز تھے۔ چنانچہ خود قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کے نام سے یاد کرتا ہے اور ساتھ بادشاہ کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مورخین میں تاریخ مصر میں بادشاہوں کے سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاصر بادشاہوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 2، یہ ہم تفسیر آیات کا دوسرا پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔
سجدے سے مراد وہ اصطلاحی سجدہ نہیں جو شریعت اسلامی میں رائج ہے، یعنی ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی زمین پر رکھنا۔ یہ سجدہ کسی بھی شریعت میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں لفظ سجدہ اپنے لغوی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لغت میں سجدہ جھکنے کے معنوں میں آتا ہے۔ صحا میں آیا ہے سجد قضا سجد الرجال تعطا راسہا، سر جھکانے کو سجدہ کہتے ہیں، اور لفظ خر سے بھی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ زمین پر گرے۔ خر مطلق زمین کی طرف جھکنے کے معنوں میں ہے، جیسے وخر راکعم و اناب، اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ صاد آیت نمبر 24۔ لہٰذا اس سجدے کے بارے میں کسی توجیہ و تعویل اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بڑے بڑے مفسرین نے کی ہے، کیونکہ یہ سجدہ ایک قسم کا تعظیمی آداب تھا جو ذرا زمین کی طرف جھک کر بجا لایا جاتا تھا، اور یہ بات بہت قدیم قوموں کے آداب و رسوم میں رائج تھی۔ نقطہ نمبر 3، وقال یا ابتی، برسوں کی جدائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اس عرصے میں پیش آنے والے اہم واقعات کا اپنے والد بزرگوار سے ذکر کرتے ہیں۔ اس کے نیچے اس میں مختلف اور پوائنٹس ہیں۔ الف ھذا تعویل رؤیا، سب سے پہلے اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو خواب بچپن میں دیکھا تھا اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ پھر ہے بے، نقطہ بے، از اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھے قید سے آزاد کر کے مجھ پر احسان کیا۔ والد کو اپنی سرگزشت سناتے ہوئے یہ نہیں بتایا لوگوں نے مجھے قید میں ڈال دیا، اس واقعے کا تلخ پہلو نہیں شیریں پہلو بتا دیتے ہیں۔ جیم، یہ جو ہے تیسرا نقطہ ہے اس نقطے کے باب میں، نقطہ جین، وجاء بکم من البدوی، آپ علیہ السلام کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ شیطان کے میرے اور میرے برادران میں فساد ڈالنے کے بعد یہاں بھی اس واقعے کو شیریں پہلو بتا دیا ہے، اور تلخ پہلو کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا کہ برادران کو خفت سے دوچار نہ ہونا پڑے کہ شیطان نے ہمارے درمیان فساد ڈالا ہے۔ اگلا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے، پوائنٹ لکھا ہوا ہے دال، اور اس کی تحریر اس طرح سے ہے، ضمناً اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دیہات کی بنسبت شہر کو جو مرکز تہذیب و تمدن ہوتا ہے فضیلت حاصل ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے متعدد طرق سے روایت ہے 7 ایسے گناہان کبیرہ ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا آتش جہنم کا مستحق ہوگا۔ نمبر 1 جان بوجھ کر قتل کرنا، نمبر 2 عفیفہ عورت پر بے عفتی کا الزام عائد کرنا، نمبر 3 سود خوری، نمبر 4 جنگ سے فرار، نمبر 5 والدین، نمبر 4 جنگ سے فرار، نمبر 5 شہر کی طرف ہجرت کے بعد دوبارہ صحرا نشینی اختیار کرنا، نمبر 6 والدین سے عاق ہونا، نمبر 7 یتیم کا مال کھانا۔ آخر میں فرمایا شہر کی طرف ہجرت کے بعد صحرا نشینی اختیار کرنا اور شرک کرنا ایک ہی چیز ہے۔ اس کا حوالہ اصول کافی 2:277-281۔ اہم نکات، اس میں 2 نقطے ہیں۔ فاتح کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شکست کھانے والے کا دل شکستہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں کے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 2 دیہی زندگی سے شہری زندگی بہتر ہے۔ وجاء بکم من البدوی، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار کا ایک حصہ عنایت فرمایا اور ہر بات کے انجام کا علم دیا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا میں میرا سرپرست ہے اور آخرت میں بھی
مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ ربی قد آتیتنی من الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں یہ مناجات عین اس وقت کر رہے ہیں کہ ان کے وہ بھائی سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں جو کل ان کی جان کے پیاسے تھے۔ آج یوسف علیہ السلام اپنے تخت اقتدار پر متمکن ہیں، لیکن اپنی اس عظیم کامیابی پر فخر و مباحات کرنے کی جگہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عظیم نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں۔ وہ شکایت کی جگہ شکر، ملامت کی جگہ اللہ کے احسان، فخر و مباحات کی جگہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 2، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور اپنے حاسدوں کے بارے میں بد دعا کرنے کی جگہ اپنے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی جگہ اللہ کی ولایت مطلقہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، توفنی مسلمن، انجام بخیر ہونے کی دعا انبیاء علیہ السلام بھی کرتے ہیں، چونکہ حسن عاقبت نہایت اہم ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص پوری زندگی اسلام پر قائم رہے لیکن موت کے وقت کے اضطراب میں شیطان کا ہو کر مر جائے۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اسلام کی حالت میں خاتمہ بخیر ہونے کی دعا سے انبیاء علیہ السلام غافل نہیں رہتے۔ اہم نکات: حاسدوں پر فتح ملنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ ان کی ملامت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس فتح پر اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 2 جو نقطہ ہے وہ ہے ہر کامیابی کی صورت میں بارگاہ الہی میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذلك من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون۔ یہ غیب کی خبروں کا حصہ ہے جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وگرنہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنا عزم پختہ کر کے سازش کر رہے تھے۔ تفسیر آیات۔ قصہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے حقائق وہی پر مبنی ہیں، ورنہ مکے جیسے ماحول میں زندگی کرنے والے کسی شخص کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ان حقائق تک رسائی کے 2 ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ آپ خود اس وقت موجود ہوں اور برادران یوسف کے اعمال کا مشاہدہ کر رہے ہوں۔ دوسرا، وحی کے ذریعے یہ حقائق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے ہوں۔ پہلی صورت سب کے لیے آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادران یوسف کے پاس موجود نہ تھے، لہٰذا دوسری صورت وحی کے ذریعے ہونا ثابت ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوال اٹھائے کہ تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ان کے حقائق کو بائبل اور دوسری قدیم کتب کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ جواب یہ ہے کہ قدیم کتابوں مثلا بائبل یا تلمود کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے کے اہم ترین حصوں میں قرآن اور ان کتابوں میں اختلاف ہے، بلکہ ان کتابوں میں تو اس قصے کا صرف واقعاتی پہلو مذکور ہے، جو بھی اختلاف کے ساتھ، لیکن اس کے رسالتی اور روحانی پہلو کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے جو اس قصے کی روح ہے۔ اہم نکات: ایک نقطہ تحریر ہے، تاریخ کے پوشیدہ حقائق کا بیان کرنا قرآن کے وحی من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور آپ کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہوں، ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حالانکہ آپ اس بات پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اور یہ قرآن تو عالمین کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔
وما اکثر الناس، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی آزمائش کے لیے سوال کیا تھا کہ اس نبی کا حال بتائیے جو شام میں رہتے تھے، ان کا بیٹا مصر لے جایا گیا تو وہ نبی اس پر اتنا روئے کہ آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ اس کا حوالہ دیا تفسیر قرطبی 9:130۔ اس سوال کے جواب میں جب پورا واقعہ بیان کر دیا گیا تو یہ توقع کرنا قرین حق معلوم ہوتا ہے کہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس جگہ اللہ فرماتا ہے خواہ آپ کتنا ہی چاہیں یہ لوگ اب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نمبر 2، وما تسألوہم علیہ، وما تسألوہم علیہ، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اس لیے نہ تھا کہ وہ کسی معقول دلیل کے انتظار میں ہیں، بلکہ وہ ہر صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا مقصد حق جوئی نہیں بلکہ بہانہ جوئی ہوتا ہے، ورنہ اس دعوت میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، نہ ہی یہ دعوت کسی خاص خطے اور قوم و قبیلے کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ یہ تو تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی نجات کے لیے شدید خواہش مند تھے۔ وَلَوْ حَرَّصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ نمبر 2، دعوت حق کاروبار نہیں، حق تک پہنچنا مقصد ہے۔ وَتَسْأَلُهُمْ إِلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ بغیر اعتنا کے گزر جاتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ قصہ یوسف علیہ السلام میں موجود ان زندہ نشانیوں سے چشم پوشی کرنا تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ تو ان واضح اور صریح نشانیوں کو بھی اعتنا میں نہیں لاتے جو شب و روز ان کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ آفاقی آیات میں یہ لوگ غور و خوض کرتے ہیں اور نہ انفس کے تہ بتہ نشانیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، بلکہ ان سے بڑی بے اعتنائی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں سمجھتے بلکہ ان کو روز کا معمول سمجھتے ہیں، ورنہ ایمان والوں کو ان میں سے ہر ایک میں اللہ نظر آتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مومن کائنات کی ہر چیز میں غور و فکر کرتا ہے۔ نمبر 2، نظام کائنات کی وحدت اس کے خالق کی وحدت پر دلیل ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّن عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں گھیر لے یا ناگہاں قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ تفسیر آیات۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ خدا پر ایمان لاتے بھی ہیں تو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ جس طرح ایمان کے مراتب ہیں، شرک کے بھی مراتب ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، مگر وہ اطاعت جابروں کی کرتے ہیں۔ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ اللہ کو ناراض کر کے اپنے مفادات کے لیے کسی ظالم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، مگر وہ عملاً غیر اللہ کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، لیکن وہ غیر اللہ کے وضع کردہ قوانین کو اختیار اور اللہ کے وضع کردہ قانون کو ترک کر دیتے ہیں۔ انہی باتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے رسول
رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشرک اخفا من دبیب النمل علی الصفات سوداء فی لیلۃ ظلماء، شرک چونٹی کے اس نقشے پا سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو سیاہ پتھر پر رات کی تاریکی میں ثبت ہو گیا ہو۔ اس کا حوالہ میں ایک دفعہ پھر پڑھتی ہوں۔ شرک چونٹی کے اس نقشے پا سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جو سیاہ پتھر پر رات کی تاریکی میں ثبت ہو گیا ہو۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ 16:254، باب وجوب کف اللسان عن المخالفین۔ اہم نکات: موحد کامل طور پر شرک سے مبرہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اکثر کا ایمان شرک کے ساتھ ملوث ہوا کرتا ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور پاکیزہ ہیں، اللہ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تفسیر آیات۔ نقطہ 1، قل ھذہ سبیلی، اے رسول کہہ دیجئے خدائے واحد کی طرف دعوت دینا ہی میرا راستہ ہے۔ اس دعوت کا خاصہ یہ ہے کہ دعوت علی بصیرہ ہے، یعنی یقین و معرفت کی بنیاد پر ہے، کسی مصلحت و تقلید کی بنیاد پر نہیں ہے، کیونکہ یہ دین فکر و عقل اور دلیل و برہان کا دین ہے، اور پیروکاروں میں جو لوگ علی بصیرتن ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہیں۔ واضح رہے کہ تبلیغ و دعوت اصلتاً و ابتداء رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس مرحلے میں رسول کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوتا، یہ صرف رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ البتہ سورہ برات کی تبلیغ کے سلسلے میں ایک موقع ایسا آیا، اس مرحلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو رجل منکا کے عنوان سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد من اتبعنی کے مقام پر فائز کر دیا اور سورہ برات کی ابتدائی تبلیغ فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تبلیغ ہونے کے بعد اس دعوت و تبلیغ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس مرحلے میں دعوت و ارشاد کے لیے ہر وہ ہستی جو اعلیٰ بصیرتن کے مقام پر فائز ہو، دعوت اللہ سے دعوت اللہ کے منصب پر بھی فائز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس دعوت کے 2 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں وہ شخص شامل نہیں جو بظاہر اسلام قبول کرتا ہے اور ساتھ شرک کی بھی آمیزش ہے، بلکہ وہ شخص اس میں شامل ہے جس نے اتباع کا حق ادا کیا ہو۔ نمبر 2، بصیرت و یقین۔ اگر داعی حق خود یقین کی منزل پر فائز نہ ہو تو وہ دوسروں کو صحیح معنوں میں دعوت نہیں دے سکتا۔ حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل 258:1، شہاب الدین شافعی نے توضیح الدلائل قلمی نسخہ سعد 100 صفحہ یعنی کہ 161، اور کلینی نے الکافی میں اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ من اتبعنی سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، اور اس میں جو حوالہ دیا گیا ہے توضیح الدلائل کے قلمی نسخے کا وہ ہے المظفر الدلائل الصدق 253:2۔ اب آ جاتے ہیں ہم اہم نکات پر۔ نکتہ نمبر 1،
اسلامی دعوت بصیرت و یقین پر قائم ہے۔ نقطہ نمبر 2، اسلامی قیادت کے لیے وہ ہستی قابل قبول ہے جو علی بصیرہ ہو۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ اور آپ سے پہلے ہم ان بستیوں میں صرف مردوں ہی کو بھیجتے رہے ہیں جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اور اہل تقوی کے لیے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وما ارسلنا من قبلک، مشرکین کس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں؟ کیا آپ کا رسول بن کر آنا کوئی نئی اور انوکھی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مردان حق کو ہم نے وہی دے کر بھیجا ہے۔ کبھی ہم نے کسی فرشتے کو انسانوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا، نہ ہی کسی کو دیگر کرۂ ارض سے بھیجا، بلکہ اسی سرزمین پر انہی بستیوں میں سے بھیجا جو آج اپنے جرائم کی علامت بنی ہوئی برباد پڑی ہیں۔ نقطہ نمبر 2، تفسیر آیات میں، افلم یسیرو فی الارض، تمہیں اس بستیوں میں چل پھر کر دیکھنا اور درس سے عبرت لینا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اہم نکات، آخرت کا گھر اہل تقوی کے لیے ہے۔ آیت نمبر 110، یہاں تک کہ جب انبیاء لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی۔ اس کے بعد جسے ہم نے چاہا اسے نجات مل گئی، اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ تفسیر آیات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب اور فتح و نصرت کے لیے اللہ کی سنت جاریہ کا ذکر ہے۔ دعوت اللہ کے لیے یقین و برہان جیسی مضبوط اور محکم اساس اس لیے درکار ہوتی ہے کہ یہ کام کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہر شخص اسے انجام دے سکے اور تھوڑی سی مشقت پر اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے۔ اگر کوئی نااہل اس مقام کا مدعی بن جاتا ہے تو معمولی سی مشقت پر ہار مان لیتا ہے اور حق و باطل کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ دعوت اللہ کے پیچھے اگر یقین محکم جیسی پشتیبانی، معاف کیجیے گا میں اس کو پھر سے پڑھتی ہوں، پیشین تے یہ بے الف نون چھوٹی ہے، اگر یقین محکم جیسی پشتیبانی نہیں ہے، پیش تابانی ہونا چاہیے، نہیں ہے تو انسان ان مشکلات و صبر شکن مصائب کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہر رسول کو اپنے زمانے کی جاہلیت کی طرف سے پیش آیا کرتے ہیں۔ مشکلات اس قدر سنگین، مصائب اور آلام کے دن اتنے لمبے ہوتے ہیں اور وہ اس حد تک جھنجھوڑے جاتے ہیں کہ حق کا رسول، اس کے اہل ایمان ساتھی چیخ اٹھتے ہیں کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی۔ اس کا حوالہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214۔ یاس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ مومنین کے لیے نصرت اور کافرین کے لیے عذاب کو جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں کہیں خلاف وعدہ تو نہیں ہو رہا۔ کسی تعویل و توجیہ کے بغیر بظاہر سیاق آیت اس طرح ہے،
پیغمبران جب نصرت خداوندی سے مایوس ہو جاتے اور یہ گمان کرنے لگتے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یکدم ہماری نصرت ان کو پہنچ جاتی، پھر ہم جس کو چاہتے ہیں نجات دیتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم اور حالات پر آگاہ ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یہ یاس اور وعدہ خلافی کا خیال کیوں کر آ سکتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے بعض اہل قلم نے تو یہاں تک کہہ دیا لفظ کذبو کا حاصل اپنے تخمینے اور خیال کا غلط ہونا ہے، جو ایک قسم کی اجتہادی غلطی ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے ایسی کوئی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے؟ اس کا حوالہ ہے معرف قرآن 162:5۔ یہ تفسیر ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ ظاہر آیات سے جو معنی بادی نظر میں سامنے آتے ہیں وہ مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ اس سے نہ صرف عصمت انبیاء پر بلکہ ایمان پر بھی حرف آتا ہے کہ وعدہ الہی کے کذب کا گمان کریں، لہٰذا اس آیت کی توجیہ و تعویل ضروری ہے۔ روایت کے مطابق آیت کی توجیہ یہ ہے، حتیٰ عزس تیأسا، جب انبیاء علیہ السلام لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، خدا کی نصرت سے نہیں لوگوں سے مایوس ہو گئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوسی کا اظہار فرمایا، انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ نوح آیت نمبر 27۔ نمبر 2 جو اس میں لکھا ہے وہ ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے بھی یہ خیال کرنا شروع کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے ان سے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ کی نصرت آنے والی ہے۔ جاءہم نصرنا، تب ہماری نصرت آ گئی۔ چنانچہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون کے سوال کے جواب میں فرمایا، جب مرسلین اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور قوم نے بھی یہ گمان کرنا شروع کیا کہ رسولوں سے جھوٹ بولا گیا ہے، رسولوں تک ہماری نصرت آ گئی۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار 82:11 باب 4 عصمت انبیاء علیہ السلام۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی نصرت اتنی ارزاں نہیں ہوتی کہ ہر شخص کو ہر وقت میسر آئے۔ نمبر 2، اللہ کی غیبی نصرت اس وقت آتی ہے جب ظاہری اسباب و وسائل سے مایوس ہو جائے۔ نمبر 3، حق کی دعوت دینے والے یاس کی سرحد تک استقامت کرتے ہیں۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بتحقیق ان رسولوں کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل بتانے والا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ تشریح کلمات۔ عبرتن این بے رے، یہ پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہے العبرہ، اس حالت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی دیکھی چیز کی وساطت سے ان دیکھے نتائج تک پہنچا
جائے۔ تفسیر آیات نمبر 1، لقد کان فی قصصہم عبرۃ، قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے علی العموم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے علی الخصوص قصے اس مقصد کے لیے بیان ہوتے ہیں کہ داعیان راہ حق کو اس بات کا علم ہو کہ اس راہ میں پیش آنے والی ہمت شکن مشکلات کے بعد اللہ کی طرف سے غیبی فتح و نصرت آ سکتی ہے۔ اس بارے میں جو حکمت آمیز سنت و قانون رائج ہیں، اس کی روشنی میں استقامت و ایمان کی اطمینان کے بعد فتح و نصرت کی امید رکھی جاتی ہے۔ تفسیر آیت میں جو دوسرا نقطہ لکھا ہے وہ ہے ما کان حدیثاً یفترا، قصہ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا کہ یہ قصہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ سابقہ کتب شاہد ہیں کہ ان میں بھی قصہ یوسف علیہ السلام معاف کیجیے گا مذکور ہے، یہ اس کی تصدیق ہے۔ نمبر 3، وتفصیل کل شیء، اس میں ہر چیز تفصیل ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز جو ہدایت بشر سے مربوط ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت و رحمت ہے، لہٰذا اپنے موضوع ہدایت و رحمت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا فیاض ہے، ہدایت کے متعلق کسی گوشے کو تشنا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اہم نکات 2 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے تاریخی حقائق انسان ساز ہوتے ہیں، فی قصصہم عبرۃ۔ نمبر 2 ہے قرآن میں ہدایت و رحمت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وتفصیل کل شیء۔ اور اب یہاں پہ 262 پہ سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر تمام ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ اس کو ریکارڈنگ کو ختم کرتے ہیں تاکہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم سورہ رات سے پھر ہم ابتدا کریں، جو کہ ہوگی صفحہ نمبر 265 پر۔ پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو، چھوٹی سی کوشش کو قبول کرنا۔ اے پالنے والے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، کسی مقام پر اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو اے پالنے والے اس کو معاف فرمانا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ میں پھر حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔